فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ اس آیت کریمہ میں اس شخص کا ذکر ہے جو دنیا مانگتا ہے، اللہ رب العزت سے صرف دنیا مانگتا ہے، دنیا طلب کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صرف دنیا طلبی کرے گا، دنیا طلب کرے گا، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا جو صرف دنیا طلبی کرے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا مقصود بذات نہیں ہے، یعنی دنیا انسان کی طلب کا جو انتہا ہے وہ نہیں ہے، اس کو طلب نہیں کرتا، بلکہ آخرت مقصود بذات ہے۔ حقیقی معنوں میں وہ آخرت کو طلب کرتا ہے۔ اس آخرت کے طلب کرتے ہوئے اس کے تابع ہو کر جو دنیا ملتی ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے تابع ہو کر جو دنیا ملتی ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا مواعظ خطبات جمعہ میں ذکر ہے یہ بات، انہوں نے دنیا کی تعریف کی کہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے وہ دنیا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اور ہر وہ چیز جو آپ کو رب کے قریب کر دے وہ دین ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو رب کے قریب کر دے وہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ایک ذہن بنا ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ اگر دنیاوی کوئی کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دکان کر رہے ہیں، مارکیٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو کہا جائے گا یہ دنیا دار ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ یہ دنیا دار ہے۔ اور ایک آدمی تسبیح لیے، مصلی لیے، مسجد میں بیٹھا ہے، ذکر اذکار کر رہے ہے، تلاوت کر رہے ہے، اس کو کہا جائے گا یہ دیندار ہے۔ یہ دینداری اور یہ دنیا داری کا جو معیار میں نے آپ نے مقرر کیا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو آدمی دین کے لبادہ میں قرآن و حدیث پڑھ کر، تلاوت کر کے، تسبیحات اور ذکر اذکار کر کے دین کے لبادے میں جو اللہ کے محبوب کی امت کو، لوگوں کو نقصان پہنچائے وہ دنیا دار ہے۔ اور جو دنیا کا کام کرتے ہوئے، ہاں وہ کسب حلال ہے، مزدوری ہے، تجارت، وہ لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے، لوگوں کی خیرخواہی کر رہا ہے اور حرام نہیں کما رہا، وہ دین کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اتنی چھوٹی سی محدود چیز تو نہیں ہے دین اور دنیا کہ ہم نے ہر دنیا کمانے والے کو دنیا دار بنا دیا اور ہر دین کے شعبے سے جڑے ہوئے بندے کو دیندار بنا دیا۔ دینداری اور دنیا داری کا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ جو آدمی دنیا کے شعبوں میں بھی لگ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے آپ علیہ السلام نے جب اس صحابی کے ہاتھ دیکھے تو اوپر چھالے پڑے ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے اس اپنے صحابی کے اس ہاتھ کو پکڑ کے رسول اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ اس کے ہاتھوں پہ کیا دیا؟ فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست۔ محنتی اللہ کا کیا ہے جی؟ رزق حلال کمانا، اس میں لگ جانا، یہ کوئی دنیا داری نہیں۔ ہاں اس کے اندر مشغول ہو کر بندہ اللہ کو نہ بھولے، کام کاج میں لگ کے مصروف ہو کے اللہ کو نہ بھولے، نماز نہ چھوٹ رہی ہو، تلاوت نہ چھوٹ رہی ہو، اللہ کو کوئی حکم نہ ٹوٹ رہا ہو، مخلوق کے ساتھ ظلم نہ ہو رہا ہو، حرام نہ کما رہا ہو، کسی کو نقصان دینے کا نہ سوچ رہا ہو، اس اچھائی کے ساتھ یہ جو ملازمت کر رہے یہ بھی اللہ کے ہاں دین ہے۔ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ ایمان والے تو ایسے مانگتے ہیں، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بہترین دعا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا کر دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کیا عطا کر دے، اور آخرت میں بھی بلائی عطا کر۔ آخرت میں بھی کیا عطا کر؟ دنیا کی بلائی کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں دنیا کی بلائی کیا ہے بھائی؟ اعمال صالحہ ہیں۔ ہاں ان اعمال صالحہ کے تابع ہو کر جو اللہ رب العزت ضرورت کی اس کو چیزیں عطا کرتے ہیں، یہ بھی بلائی، یہ بھی کیا ہے؟ جیسے اس کے ضمن میں مفسرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، فرمایا نیک بیوی یہ بھی جو ہے وہ دنیا کی حسنہ ہے، دنیا کی بلائی ہے۔ نیک بیوی بھی دنیا کی کیا ہے جی؟ حسنہ ہے، دنیا کی بلائی ہے۔ بیوی دا تذکرہ آوا تو مجھ خوش ہوندے ہو، بیوی دا تذکرہ آوا تو کیوں دے تو خوش ہونا چاہیے۔ نیک بیوی کیا ہے؟ دنیا دی بہترین نعمت۔ نیک بیوی دنیا دی کیا ہے جی؟ بہترین نعمت۔ اللہ سارے کو نیک عطا فرماؤ۔ ہاں جی، اسی طرح ہر وہ اچھائی جو آپ کو دینی امور کی اطاعت کرتے ہوئے، دینی امور پہ چلتے ہوئے جو آپ کو دنیا کی نعمت ملتی ہے، یہ دنیا حسنہ ہے، اور آخرت تو حسنہ ہی حسنہ ہے۔ جو آدمی دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات، شریعت کی پابندی اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی بلائی ہی عطا فرماتے ہیں اور آگ سے بھی بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھلی عطا فرما دے، آخرت بھی بھلی عطا فرما دے۔